بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، آپ کے اہل بیت کی محبت ہے، آپ کے اصحاب کی محبت ہے، مدینہ المنورہ سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم مدینہ المنورہ کے اندر مرنے کی خواہش کرو، اور ہم سب خواہش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مدینہ المنورہ کے اندر قبر کی جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کی ان بابرکات گھڑیوں میں مدینہ المنورہ کے جو شیوخ ہیں وہ وہاں کے مہمانوں کی مہمان نوازی بہت اعلیٰ طریقے سے کرتے ہیں، بہت اعلیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور وہاں کی خاص سوغات، وہاں کی خاص ڈش میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر رمضان المبارک ہو یا غیر، بالخصوص رمضان المبارک کے اندر وہ آپ کو ایک خاص قسم کا رائتہ، ایک چٹنی پیش کرتے ہیں جس کو دکا کہتے ہیں وہ اپنی زبان کے اندر۔ وہ دکا کی ریسیپی جو ہے وہ ہر بندے کو علم نہیں ہے، ہم نے بہت ریسرچ بہت سے لوگوں سے پوچھا وہاں، لیکن کسی کو علم نہیں تھا۔ لیکن ایک موقع آیا کہ اللہ پاک نے وہ ہمیں مدینہ المنورہ کی وہ خاص سوغات دکا، اس کی جو ریسیپی وہ ہمیں اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ تو سب سے پہلے اس کے اجزاء کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہے سفید تل، کالے تل نہیں لینے۔ سفید تل ایک تو ملتے ہیں بلیچ کیے ہوئے ملتے ہیں، وہ نہیں لینے، قدرتی جو سفید ہوتے ہیں وہ لینے آپ نے 100 گرام۔ 50 گرام آپ نے لینا ہے خشک دھنیا، اور 50 گرام زیرہ سفید لے لیں۔ ایک چھوٹا چمچ یعنی ٹی سپون آپ نمک سفید لے لیں، اور 1 ٹی سپون کالی مرچ، اور ½ ٹی سپون جو ہے وہ سرخ مرچ لے لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لے لیں۔ کرنا کیا، آپ اس کو تیاری کے مراحل آپ کو بتاتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ، کہ سب سے پہلے فرائی پین کو آپ نے ہلکی درمیانی آنچ پر رکھنا ہے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے جو خشک دھنیا ہے، سالم دھنیا، ثابت دھنیا جس کو کہتے ہیں، وہ ڈال کر ہلکی اس کو بھوننا شروع کر دیں۔ بھونتے جب اس میں خوشبو آنا شروع ہو جائے تو اس میں آپ دوسرے نمبر پر زیرہ شامل کر دیں، زیرہ سفید، اس کو ہلکے بھوننا شروع کر دیں، اس کی بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ اس میں تل سفید ڈال دیں، اس کو ہلاتے رہیں ساتھ آہستہ آہستہ، تاکہ وہ جلنے نہ پائے، وہ روسٹ ہو جائے۔ اب وہ تل جو ہے ان کی تڑ کی آوازیں بھی آئیں گی آپ کو ہلکی آنچ پر۔ جب وہ بھی روسٹ ہو جائیں تو تب اس میں آپ نمک، اس کے بعد آپ اس میں کالی مرچ، اور سب سے آخر میں سرخ مرچ جو ہے پسی ہوئی وہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا روسٹ کر کے آگ سے اتار کے ٹھنڈا کر لیں۔ اور اب آتے ہیں اس کی دوسرے مرحلے کی طرف۔ اس کو آپ گرائنڈر میں ڈال لیں، چوپر میں ڈال لیں، اس کو آپ نے باریک کرنا ہے، اس کو باریک کر لیں۔ تھوڑے سے تل بھنے ہوئے ہم نے الگ رکھے ہوئے تھے، وہ بھی اس میں رکھ لیے۔ اب اس کو آپ یعنی گرائنڈ کر کے اس میں تھوڑے سے بھنے ہوئے تل بھی شامل کر لیں۔ آپ کا یہ دکا پاؤڈر چٹنی جو ہے یہ تیار ہے۔ یہ وہ مدینہ المنورہ کی خاص سوغات جو وہاں کے لوگ اپنے مہمانوں کو رمضان میں سحری میں افطاری میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے کھانے کا طریقہ، افطاری کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے، چند منٹ باقی ہیں، سوچا آپ کو اس خاص مدنی ڈش سے متعارف کروا دیں تاکہ آپ بھی اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ تھوڑا سا دہی ہے، اس میں اتنی سی مقدار، اچھا اس میں نا آپ مرچ اور نمک اپنی مرضی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ مکس کر لیں۔ یہ آپ کا بہترین ذائقے کے لحاظ سے آپ کا یہ بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں کرے گا، آپ کو ایک غذائیت بھی دے گا۔ تل میں بہت زیادہ غذائیت ہے، اور زیرہ آپ کے معدے کی جلن کے لیے، دھنیا خشک آپ کے معدے کی اصلاح کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، اور نمک اور اس میں جو بلیک پیپر، کالی مرچ اور سرخ مرچ ہے، اس کے ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے یہ دکا پاؤڈر آپ مدینہ کی سوغات ہے۔ یہ تھوڑی سی ڈیکوریشن کے لیے اوپر بھی تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں۔ اسے آپ استعمال کریں اپنی بریڈ کے ساتھ، اپنی روٹی کے ساتھ، آپ اس کو بطور چاٹ مسالہ استعمال کریں، اسے چپس کے ساتھ، پکوڑوں کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سینے کی جلن، آپ کی بھوک بڑھانے کے لیے، آپ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس سے بہتر مدنی نسخہ ہے۔ اس کو اپنائیں، اس کو بنائیں گھر کے اندر، اور رمضان کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعاؤں کے پیلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔